السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، یوٹیوب چینل نور ہدایت 360 پر خوش آمدید۔ اس چینل پر تاریخی اسلامی پسندیدہ واقعات اور دلچسپ اور سبق آموز قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے دلچسپ قصے آپ کو سننے ملیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کے خاطر اور دین و ایمان کے خاطر انہیں اس زمانے کے کافر بادشاہ نمرود میں آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی اور ان کے لیے آتش نمرود کو گل گلزار بنا دیا گیا۔ لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ امت محمدیہ کے ایک شخص کے ساتھ بھی پیش آیا ہے کہ ان پر بھی آگ نے ایسے ہی اثر نہیں کیا اور آگ سے ان کی بھی ویسے ہی حفاظت ہوئی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی؟ قصہ ہے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا نام عبداللہ ابن ثوب تھا۔ ویسے تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن مدینہ منورہ آ کر آپ کی زیارت کا ابھی موقع انہیں نہیں ملا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں یمن میں ایک شخص تھا اسود عنسی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ وہاں کے کچھ لوگ اس پر ایمان بھی لے آئے تھے اور نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اس نے پیغام بھجوا کر حضرت ابو مسلم خولانی کو بھی بلایا اور پوچھا، کیا تم میری نبوت پر، میری رسالت پر ایمان لاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہوں۔ کافی اصرار کیا، جب بات نہیں مانی تو اس نے ایک بہت ہی زبردست آگ جلائی اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دیا۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے فوجی اور اس کے ماننے والے یہ دیکھنے کے لیے پہنچے کہ ابو مسلم خولانی تو جل کر خاک ہو چکے ہوں گے اور ان کی راکھ بھی باقی نہیں بچی ہوگی، یہ دیکھنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو دیکھا تو آپ تو صحیح سالم وہاں کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آگ نے ان پر ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ جس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح سے حضرت ابو مسلم خولانی کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ دیکھ کر اور یہ عجیب و غریب ماجرا دیکھ کر اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے آس پاس رہنے والے جو لوگ تھے، وہ عجیب دہشت میں مبتلا ہو گئے اور ان پر ایک طرح کی دہشت طاری ہو گئی۔ انہوں نے مشورہ دیا اسود کو کہ ایک کام کرو، ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، کہیں اور روانہ کر دو، ورنہ یہ جو کچھ تھوڑے بہت ماننے والے ہیں یہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ اسود نے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے رخت سفر باندھا اور سیدھا مدینہ طیبہ کا رخ کر لیا۔ جب پہنچے مدینہ منورہ میں تو دیکھا کہ آفتاب رسالت تو پردہ فرما چکا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے۔ حضرت ابو مسلم پہنچے مسجد نبوی کے اندر اور ایک جگہ پر اپنی سواری باہر باندھی، مسجد میں پہنچے اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی اجنبی ہے، قریب گئے، بیٹھ گئے، نماز ہوئی اور اس کے بعد ملاقات ہوئی تو پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ یمن سے۔ اچھا یمن سے آئے ہو؟ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک عجیب ظالمانہ معاملہ کیا تھا، ان کو آگ میں ڈالا تھا، لیکن اللہ نے ان کی آگ سے حفاظت فرمائی۔ جانتے ہو اس شخص کو؟ گویا کہ یہ خبر مدینہ منورہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔
کہا کہ ہاں جانتا ہوں اس شخص کو، اس کا نام عبداللہ ابن ثوب ہے۔ اتنا کہنے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کام کر چکی تھی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آنے والا اور یہ اجنبی کوئی معمولی شخص نہیں معلوم ہوتا، تو پوچھا اللہ کی قسم دے کے تمہیں کہتا ہوں کیا تم وہی شخص ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں، ابو مسلم خولانی، عبداللہ بن ثوب میرا نام ہے۔ حضرت عمر اٹھے، گلے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے ملاقات کی، اپنے بازو میں بٹھایا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت سے پہلے ایسے شخص سے ملاقات کا موقع دیا جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسے معاملہ فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد ذات کے ساتھ نہیں صفات کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو مدد انبیاء کرام کے ساتھ تھی وہی اللہ کی مدد صحابہ اور تابعین کے ساتھ تھی۔ اور اگر آج بھی وہ صفات، وہ کامل یقین، وہ توکل، وہ اللہ کی ذات عالی پر مکمل بھروسہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بھی آئے گی۔ آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔